تو وائٹ ہاؤس کے اندر ماحول بہت کشیدہ تھا۔ فیصلہ یہ ہونا تھا کہ ایران پر حملہ کیا جائے یا نہیں۔ سوال یہ تھا کہ کیا امریکہ ایک اور جنگ شروع کرنے کے بالکل دہانے پر کھڑا تھا؟ آئیے اس ساری صورتحال کو ذرا گہرائی میں جا کر سمجھتے ہیں کہ اصل میں ہو کیا رہا تھا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے اپنی قومی سلامتی کی ٹیم کو ایک پیغام دیا گیا، اور وہ پیغام بالکل صاف تھا کہ اگر امریکہ ایران پر حملہ کرتا ہے تو وہ حملہ تیز ہونا چاہیے، فیصلہ کن ہونا چاہیے، اور کسی بھی صورت ایک لمبی نہ ختم ہونے والی جنگ میں تبدیل نہیں ہونا چاہیے۔ سمجھے کہ کسی بھی ممکنہ فوجی کارروائی کے لیے بنیاد اسی ایک ہدایت نے رکھی۔ تو اس ہدایت کا مطلب کیا تھا؟ سیدھا اور صاف مطلب یہ تھا کہ وائٹ ہاؤس کو ایک ایسی فوجی کارروائی چاہیے تھی جو بہت مختصر ہو اور کسی بھی حال میں ایک لمبی جنگ کی شکل اختیار نہ کرے۔ مقصد یہ تھا کہ بحران کو فوراً ختم کیا جائے، اسے مہینوں یا سالوں تک کھینچنا نہیں تھا۔ سوچ یہ تھی کہ بس ایک فیصلہ کن ضرب لگائی جائے جو ایرانی حکومت کو ایک واضح پیغام دینے کے لیے کافی ہو۔ اچھا، صدر کا حکم تو بہت واضح تھا، لیکن جو ان کے مشیر تھے ان کے درمیان گہرے اختلافات تھے۔ یعنی جہاں فیصلے ہو رہے تھے اس وار روم میں غیر یقینی کی ایک عجیب فضا تھی، اور یہیں پر انتظامیہ کے لیے سب سے بڑا چیلنج تھا۔ کوئی بھی اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا تھا کہ حملے کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ کیا ایک ہی حملے سے ایرانی حکومت ختم ہو جائے گی، یا پھر وہ مزید خطرناک ہو کر پلٹ کر وار کرے گی؟ یہ وہ سوال تھا جو ہر ایک کے ذہن میں گھوم رہا تھا۔ تو جب فیصلہ کرنے بیٹھے تو کچھ بہت بڑے خدشات سامنے آئے۔ پہلا، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ حملے سے ایرانی حکومت واقعی ختم ہو جائے گی۔ دوسرا، ایران کی طرف سے شدید جوابی کارروائی کا بہت زیادہ ڈر تھا۔ اور تیسرا، یہ خدشہ بھی تھا کہ اگر ایران نے جواب دیا تو شاید امریکہ کے پاس اس سے نپٹنے کے لیے وسائل ہی پورے نہ ہوں۔ اب اس غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے ایک بیک اپ پلان، ایک متبادل منصوبہ بھی زیر غور آیا۔ اس پلان کے مطابق پہلے ایک محدود اور ٹارگیٹڈ حملہ کیا جائے، لیکن اگر ایران نے جارحانہ جواب دیا تو پھر کارروائی کو بڑھانے کا آپشن کھلا رکھا جائے۔ یہ ایک طرح سے اصل منصوبے سے پیچھے ہٹنے جیسا تھا۔ صدر کے بیانات میں صورتحال کو اور بھی پیچیدہ کر دیا تھا۔ وہ عوام میں کچھ اور کہہ رہے تھے، اور بند دروازوں کے پیچھے تیاریاں کچھ اور ہی چل رہی تھیں۔ یہاں ایک بہت واضح تضاد نظر آتا ہے۔ عوامی سطح پر صدر ٹرمپ ایسا تاثر دے رہے تھے جیسے وہ کشیدگی کم کر رہے ہوں، لیکن دوسری طرف نجی طور پر محکمہ دفاع ان کے ہی حکم پر فوجی حملے کے آپشنز تیار کرنے میں لگا ہوا تھا۔ یہ دیکھیں، ایک طرف تو وہ ایرانی حکومت کو نرمی کے سگنل بھیج رہے تھے، اور دوسری طرف مظاہرین کو کہہ رہے تھے کہ احتجاج جاری رکھیں، مدد پہنچ رہی ہے۔ اس دوگلی پالیسی سے صورتحال مزید خراب ہو رہی تھی۔ اب ذرا وائٹ ہاؤس سے باہر نکلتے ہیں اور ایران کی سڑکوں کا حال دیکھتے ہیں، جہاں حکومت خلاف مظاہروں پر ایک بہت ہی خوفناک کریک ڈاؤن چل رہا تھا۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کا اندازہ تھا کہ ان مظاہروں میں کم از کم 2000 لوگ مارے جا چکے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ 1979 کے انقلاب کے بعد ایران کا سب سے خون ریز دور تھا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہو۔ یہاں تک کہ ایران کے سرکاری میڈیا نے بھی ہلاکتوں کا اعتراف کیا، لیکن انہوں نے انہیں شہید کا نام دیا۔ یہ اعتراف خود اس بات کا ثبوت تھا کہ تشدد کی لہر کتنی شدید تھی۔ جو لوگ وہاں موجود تھے ان کے مطابق ایران میں ماحول انتہائی کشیدہ تھا۔ انٹرنیٹ پوری دنیا سے کاٹ دیا گیا تھا، موبائل فون پر صرف بین الاقوامی کالز ہو سکتی تھیں، اور ہر بڑے چوراہے پر سیکیورٹی فورسز کی بھاری نفری تعینات تھی۔ تو ان سارے واقعات کے بعد بھی ایک بہت بڑا سوال وہیں کا وہیں تھا۔ امریکہ فوجی طور پر تو تیاری کر رہا تھا، لیکن کیا سیاسی قیادت واقعی حملے کا حکم دے گی؟ اور اس ساری غیر یقینی کے باوجود امریکی فوج نے اپنی تیاریاں شروع کر دی تھی۔ فوجیوں کو محفوظ جگہوں پر منتقل کیا جا رہا تھا، اور محدود حملوں کے لیے طیارے اور بحری جہاز تیار کھڑے تھے۔ اور آخر میں سب سے بڑا سوال یہی رہ جاتا ہے، کیا وائٹ ہاؤس ایک تیز اور سخت حملے کا حکم دے گا، یا پھر وہ اس خطے کو ایک اور تباہ کن جنگ سے بچا لے گا؟ اس وقت اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔